مکافات عمل کی بھی جگہ ہے. جو ہم عمل کریں اس پہ اچھے عمل پر جزا، برے عمل پر سزا، اس کی جگہ دنیا نہیں ہے. کبھی اللہ چکانے کے لیے ذائقاً کچھ بیچ دیتے ہیں، زمین کو جنبش ہو جاتی ہے، طوفان کی شکل میں زمین دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آ جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، اس کے قیامت کے جو حالات ہے، جو قرآن نے ذکر کیے، جو بتائے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ پاک ہی کے ارشاد ہے، اسی کی تفسیر میں فرماتے. قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الجاثیہ ہے. یہ 25ویں پارے کا آخری سورت ہے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. اللہ اکبر، ایسی آیت ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو. اللہ پاک نے اس آیت میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا. اے لوگوں، اس دن تو دیکھے گا کہ اتنا اللہ کا خوف کا عالم ہوگا، اس قدر زمین کی حالت ہوگی کہ زمین پر کھڑا ہونا بندے کے لیے محال ہوگا. ہر شخص کوشش کرے گا لیکن زمین پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، تو دیکھے گا ہر قوم کو، ہر امت کو، ہر قسم کے لوگوں کو جاسیہ، گھٹنوں کی بل کھڑے ہوں گے، پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو گر جائیں گے. ایسی زمین کو جنبش ہوگی، ایسی زمین کی حالت ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے تو آتے رہے. اللہ نے ترکی میں ہمارے آنکھیں، یعنی جو مناظر دکھائے اس سے ہمارے آنکھ کے ایسے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. خدا کی قسم، آپ نے بھی ہمت ہوگی کہ آدھے منٹ کی کوئی ویڈیو ان زلزلوں کا دیکھے. مجھ میں ہمت نہیں. خدا کی قسم، بے ساختہ زبان سے اللہ کے قدرت کے اظہار کے طور پر الفاظ نکلتے ہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام، کتنی بڑی تیری ذات ہے. یقین کیجیے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، اس کی طاقت کو نہیں پہچانا. کتنے بڑے طاقت والے ہیں، کتنے عظیم طاقت والے ہیں. قوم عاد جیسے قوم کو اللہ نے ایسے کر دیا گویا وہ زمین پر کبھی تھے ہی نہیں. قوم سمود کی اللہ نے کیا حالت کر دیا، آج اس کا ایک فرزند نہیں ملتا. قوم لوط کی اللہ نے کیا حالت کر دیا. اصحاب القریہ والوں کی کیا حالت ہو گئی. اصحاب الاخدود والوں کی کیا حالت ہو گئی. اصحاب المدین والوں کی کیا حالت ہو گئی. قوم نوح کی کیا حالت. اللہ نے صفحہ ہستی سے نقشے بنا بنا کر مٹا دیے. بتایا اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کتنے عظیم ذات ہے. کاش ہم دنیا میں اس اللہ کو پہچان لیتے، اس اللہ کی ذات سے کوئی واقفیت حاصل کر لیتے تو خدا کی قسم یہ دنیا بھی ہمارے ایک بہترین زندگی کے طور پر بن جاتی، آخرت بھی بن جاتی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے اموال کے، صدقات دیتے ہیں اپنے اموال کے، نفلی روزے رکھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. ایک بات میں بتاؤں، ان سب کا صلہ قیامت میں ملے گا. ایک عمل کا صلہ بھی اس دنیا میں نہیں ملے گا. اللہ نے دنیا کو صلوں کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے. یہاں تو کرنا ہے. آپ نے دیکھا نا، وہ دو موسم ہوتے ہیں زمیندار کے لیے. ایک گندم بوئی کا موسم ہوتا ہے، زمیندار محنت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے. پرانے وقتوں میں ہل یا موجودہ وقت میں ٹریکٹر چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، دانے اس میں جو ہے وہ تخم ریزی کرتا ہے، بہترین فصل کے لیے مختلف قسم کی کھادوں کا استعمال کرتا ہے. یہ بھی ڈالو، وہ بھی لاؤ، کتنا خون پسینہ اس پر لگاتا ہے، کتنا اس کا پسینہ بہتا ہے. نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، لگا ہے. اگر کوئی کہ میاں کل اس کا تمہیں فضل، کل پرسوں اس کا کچھ بدلہ ملے گا، کہا کل پرسوں کے لیے نہیں، جب اس کا موسم آئے گا پھر اس کا صلہ ملے گا. ابھی تو گندم بوئی کا سیزن ہے، ہم اس میں جو ہے نا تخم ریزی کر رہے ہیں،
گندم کے بیج اس میں ڈال رہے، مختلف غلوں کے بیج ہم ڈال رہے. ابھی تو ہم نے پسینہ بہانا ہے، ابھی ہم نے تو دن رات محنت کر کے اس کو کوشش کرنی ہے. پھر 6-7 مہینے کے بعد جب فصل لینے کا وقت آئے گا، پھر یہ فصل لہلہا اٹھے گی. اس وقت پھر تخم ریزی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہل یا ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کھاد وغیرہ دوائیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر تو کاٹو. پھر زمیندار خوشی سے پورے نہیں سمائے گا کہ اب فصل لینے کی دن ہے، اب میری محنت کا صلہ لینے کی دن آ گئے. ایسے ہی میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں محنت کرنا ہے. یہ آج کل جو ہم کر رہے ہیں نماز کی صورت میں جتنی عبادت ہے، یہ تو خمریزی ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے تو خمریزی ہے. یہ بیج ہم بو رہے ہیں، بیج. جتنے اچھے عمل کرتے ہیں ہم تو خمریزی کر رہے ہیں، زمین میں بیج بو رہے ہیں. تو اس کے لیے فصل اس موسم میں ہم نے اللہ سے نہیں لینا ہے. وقت آئے گا آخرت جہاں کوئی محنت نہیں ہوگی، صرف فصل لینا ہے، صلہ لینا ہے اللہ سے. وہاں پھر نہ نمازیں ہیں. کہا ایک اللہ والے تھے، واقعات میں آتے ہیں کتابوں، غالباً اصحاب میں سے کوئی تھا، یا اللہ قرآن سے اتنی محبت ہے مجھے کہ مجھے قبر میں بھی یا اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی. ایک صاحب اہل اللہ کا گزر ہوا اس کی قبر پر، تو دیکھا قرآن کی تلاوت کی آواز قبر کے اندر سے آ رہی. بے ساختہ پکار اٹھا، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کی، کیسے اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ. تو اللہ نے اس قبر والی کی حالت اس پر منکشف کر دی. اے اللہ کے نیک بندے، میں نے قبر میں 7,000 قرآن کے ختم کیے ہیں، وہ تم لے لے، یہ ایک دفعہ سبحان اللہ مجھے دے دو. اس نے پوچھا کہ بھئی 7,000 قرآن تو نے قبر میں ختم کی، مجھے دے رہے ہو، اور ایک دفعہ سبحان اللہ جو میں نے تیرے قبر پر پڑھا وہ مجھ سے لے رہے ہو؟ سمجھ میں بات نہیں آئی. کہا ایک دفعہ تو نے جو اپنی زندگی میں سبحان اللہ پڑھا، اس میں بہت کچھ ملے گا، اور جو 7,000 قرآن میں نے ختم کیے اس پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے وقت گزر چکا ہے. جو زندگی میں انسان عمل کرے صلہ اس کا ہے. جو آنکھیں بند ہونے سے پہلے جو سبحان اللہ کہے، قرآن کی تلاوت، صلہ اس کا ہے. موت کے بعد انسان جتنے بھی انسان نیک عمل کرے اس کا کوئی صلہ نہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ نے اس دنیا کو ہمارے لیے محنت کا میدان بنایا ہے. ہمارے تبلیغی بزرگ اکابرین یہی کہتے ہیں کہ لوگوں، اس دنیا کو اللہ نے دین کی محنت کا میدان بنایا ہے. سچی بات ہے، دین کے ہر شعبے کا میدان ہے. یہاں نمازوں کے آباد کرنے کا میدان ہے، قرآن کی تلاوت کا، یا سب میں چیز ہمارے سامنے کھلی ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بات عرض کرتا ہوں. 2 باتیں میں نے عرض کی. ایک یہ ہے کسی عمل کا صلہ، خواہ اچھا عمل ہو یا برا، اچھے عمل کا صلہ برے عمل کا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دیتے، چکانے کے لیے کبھی کبھی دے دیتے ہیں کہ نماز پہ کیا ملتا ہے، برکتیں آ جاتی ہیں زندگی میں. قرآن کی تلاوت پہ کیا ملتا ہے، زندگی میں برکات آتے ہیں. تو یہ اصل صلت و آخرت میں ہے، دنیا نہیں ہے. ایک ہے مکافات عمل، جیسے ہم اردو میں ایک مقولہ ہے، جیسے کرو گے ویسے برو گے. تو یہ سچی بات ہے. ہم جو کچھ کریں گے اس دنیا میں، اس کا مکافات عمل والا شعبے کو ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہے. تو مکافات عمل دنیا میں ہوتا ہے، اعمال کا صلہ آخرت میں ہوگا. تو اس لیے اچھے اعمال پہ یہ جو انسان کو جو ملتا ہے وہ صلہ نہیں ہے، وہ مکافات عمل ہے. اللہ رب العزت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک تقدیر مبرم پیدا کیا ہے، ایک تقدیر معلق ہے. مبرم تو یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، اب اس میں زیادہ ہم نہیں جائیں گے، ایمان کو خطرہ ہے. بس سمجھ لیجئے اللہ نے ہمارے متعلق جو فیصلہ فرمایا وہ صحیح فیصلہ فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کا ہر کام تعریف کا لائق ہے. بس بات ختم ہو.
اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق کیا ہے کہ اگر اس بیٹے نے اپنی والدین کی خدمت کی، اللہ اس کی زندگی میں 10 سال مزید برکت عطا فرما دے گا. اس کی 60 کی جگہ 70 سال ہوگا، 70 کی جگہ 80 سال ہوگا، لیکن عافیت کے سال ہوگا. اور اگر نہیں کی، یہ 60 ہی یا 70 ہی پر دنیا سے چلا جائے گا. اگر کسی بیٹے نے اپنی والدین کی خدمت کی، اس کو راضی رکھا، یقیناً اللہ زندگی میں برکت عطا فرما کر عمر کو بڑھا دے گا. نہیں کی، اللہ اس کی عمر کو گھٹا دے گا. یہ تقدیر معلق ہے، اللہ کے فیصلے ہیں. تو بہرحال اسی طریقے سے ایک ہے مکافات عمل، ایک ہے عمل کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن مکافات عمل دنیا میں ہوگا. جیسے فرمایا شراب پینے والا، اس کا سزا کیا ہے وہ تو آخرت میں جا کر پتہ چلے گا. دنیا میں کیا ہوگا، موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جائے گا. یہ مکافات عمل ہے، یہ ہو کر رہے گا. اگر اس نے توبہ کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو بات دوسری ہے. تو میرے محترم دوستو، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مشائخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتوں کو جمع فرمایا یقین کرو کہ ایسا ہی ہے. جیسے ہمارے مشائخ نے جمع کی ہیں 6 باتیں، میں مختصراً عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات مشائخ کی یہ ہے، قرآن کے حوالے سے، کہ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو گے، میں نعمت پہ اضافہ کروں گا. اللہ کی نعمت کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کا شکریہ ادا کر. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، موجودہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، زمانہ طالب العلمی کی بات ہے، وہ اپنے گھر کے ایک بزرگ غالباً مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند میں استاد تھے، ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے. فرمایا سیدھے سادے ایک درویش انسان ہر وقت کیا کہا کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. سکی روٹی مل جاتی ایسے پورے نے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تمام تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں، شکر بھی تیرے لیے. ہم لوگوں کے سامنے انواع قسم کے کھانا آ جاتے، کھا کر کیا کہتے، یار مزہ نہیں آیا کھانے، یہ عید ہے نا. تو کیا اللہ پاک پھر ہمیں عطا فرما دے مزے، الحمدللہ، یا اللہ تیرے شکر ہے. علماء نے لکھے جب دسترخوان کھالو تو کھانے کی بات ہو الحمدللہ. اگر پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا من المسلمین نہیں پڑھ سکتے، اتنا تو پڑھ سکتے ہو الحمدللہ. اور فرمائے اس کے بعد کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی کھانا کھانے کے بعد انسان کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اب دل چاہتا ہے جلدی سے کوئی دسترخوان اٹھا لے. یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. ہاں کہ یہ ایک تو وہ اس سے پہلے ایک یہ وقت تھا کہ ہم کسی جلدی کوئی دسترخوان بچھائی، بھوک لگ گئی، کھانا کھائے. اب جیسے ہی طلب ختم ہو گئی، اب کسی جلدی سے کوئی دسترخوان اٹھائے، ہاں بھائی یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ، دسترخوان اٹھا دو. حالانکہ یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، لیکن کیا کرے، اب طلب ختم ہو گئی. اس پر کہا تم کہو استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ تیری نعمت ہے. اس وقت جی بھر گیا، پھر دوسرے وقت جیسے تو نے اب عطا فرمایا پھر دوبارہ عطا فرمایا. استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنے پر اللہ یقیناً رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، اور دوسرے وقت محرومی نہیں ہوتی. نماز پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ تیرے شان جیسی عبادت مجھے کرنا چاہیے تھا، وہ میں نہیں کر سکا، اس پر اللہ سے معافی ہو. پھر دیکھو اللہ اس نماز کو کامل نماز کے بدلے میں قبول فرماتے کہ نہیں. اپنی عجزت کا اقرار کرو، اپنی کمزوری کا اظہار کرو. اس بنیے کی طرح نہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کب نازل ہوتے ہیں. بس جو بھی عبادت کرو اللہ سے کہو یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں قبول ہو گئے، یہ بڑی مہربانی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ایک شعر کہا، یہ وہاں کی تانبون کی بات ہے انڈیا کی. کہا اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر اللہ نے بخش دیا تو ٹھیک، نہیں بخشا تو کیا کر سکتا ہوں، میرا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہے، جو اس کی مزاج میں آئے. تانوی صاحب نے یہ سن کر فرمایا خبردار
آئندہ یہ شعر کوئی نہ کہے، اس کو تبدیل کر دو، اگر بخشے رہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری، کہ کیوں بندی کی یہ خواری مزاج یار میں آئے، سبحان کہ کیوں بندی کی یہ خواری مزاج یار میں اتنی کوشش کروں اور اللہ پر بوجھ بن جائے؟ نہیں 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 نہیں، ہم نے عبادت کو اللہ پر بوجھ نہیں بنانا ہے، اللہ کی دربار میں ہم نے اس کو منظور کرانا ہے۔ تو یہ حضرت نے اس کو یوں تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، پہلی بات شکر ہے، شکر ادا کرتے رہو، لیکن شکرتم اللہ کا وعدہ ہے، شکر ادا کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ سے دوسری نعمت مانگنے کے لیے پہلی نعمت کو علماء نے لکھا ہے محفوظ کر لو، اور محفوظ ہوگا شکر کے ساتھ۔ فرمایا شکر پر نعمت میں اضافہ یقینی، پہلی بات اپنے پلے باندھ لو، اور دوسری چیز صبر، صبر پر اجر یقینی۔ اگر کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، کوئی تنگ دستی آئے، کوئی حالات مزاج کے خلاف ہو، صبر صبر صبر۔ اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے، اتنا اجر ہے کہ انتہا ہے، تو صبر پر اجر یقینی۔ اور تیسری بات فرمایا دعا، دعا پر قبولیت یقینی ہے۔ یہ کہہ کر دعا سے ہٹا نہ کرو کہ یار اللہ نے تو قبول کرنا ہی نہیں، اللہ نے میرا سننا ہی نہیں، دعا تو مانگ مانگ کر کے میں تک گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول جلد بازی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ کہ بندہ مانگنا چھوڑ دے، کہے اللہ تو قبول ہی نہیں کرتا، میں کیوں مانگوں، یہ جلد بازی ہے۔ مانگتے رہو اللہ سے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جو اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ ہماری دعا ریگان نہیں جاتے، اس کے لیے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کی 5 صورتیں ہیں، تو اس 5 صورتوں میں کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہو جاتی ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ تو دعا پہ یقین رکھو کہ قبولیت یقینی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا یہ صدقہ، اگر کوئی حضور سے فرمایا اپنی بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، یہاں وہاں جاتے ہو، تکلیف آئے، مشکل آئے، جو بھی ہو، کچھ صدقہ اللہ کے نام پر۔ ضروری ہے کہ بکری ذبح کرو، ضروری ہے کہ کوئی دمبا ذبح کرو، ضروری ہے کہ کوئی خون بہاؤ، نہیں۔ اگر 10 روپے کی توفیق ہے، آپ 10 روپے اللہ کے نام پہ صدقے کے طور پر دے دو، اللہ اس آپ کے 10 روپے پر بھی آپ سے مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے، اللہ مال کی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ انسان کی دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس نیت ارادے کے ساتھ یہ خدا کی راہ میں صدقے کے طور پر دے رہا ہے۔ ضرورت مند کو کوئی چیز دے دے، راشن والا اس کو ضرورت مند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کچھ معاملات ایسے بھی کرو جو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہو، کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اور تمہارے بیچ میں ایسا معاملہ ہو کہ تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہو، تیسرے کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ اس سوشل میڈیا کو خیر میں تبدیل کر دے۔ یہاں یہ تیلی اڑب اور سر کا سب والا پوٹگان میں داغ عزت النفس بمجروع کی وچا سے چوڑا اور کئی پیڑ بور کر کے یقین ہو کہ یہ اسپتال کی مریض وہ خور کے آگے تھی 1000 روپے اور کول لس کسان ولاړو ګردونی ولی و نور میں توف پته باندې ور کوي سمرا او تصویرونه سمرا باس دا بیا کومه طریقہ۔ اس سوشل میڈیا نے بھی بیڑا غر کر کے رکھ دیا، اللہ کے نام پہ کام ہی مشکل ہو گیا۔ یہ جتنے ادارے وہ کر تو رہے خیر کے کام، لیکن کیا کریں سوشل میڈیا کا۔ پھر جب بازوں سے بات ہوئی تم کیوں یہ کام کرتے ہو، کہتے پھر لوگ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے۔ بھائی تم اللہ کے لیے کرو، لوگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، اللہ کے لیے کرو، کوئی خیر کا کام کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، تو اس صدقے پر اجر یقینی ہے جو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دعا پر، یہ توبے پر یقین رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب۔ یہ 6 باتوں کو پلے باندھ دو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے پہلے ضرور شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد
سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. سورۃ اخلاص قل واللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد. سورۃ علم نشر ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ علم نشرح لک صدرک الذی انقض ظہرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات اللهم يا أحل المشكلات يا أحل المشكلات يا أحل المشكلات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد. والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل اللهم صل على محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله اللهم صل. کچھ دیر کے لیے مراقب ہو جائے، زبان سے کچھ نہ کہیں، سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دیجیے، اپنی دل میں توجہ کیجیے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ دھڑکن اللہ اللہ اللہ. صحت مند آدمی کے انسان 1 منٹ میں 72 مرتبہ یہ دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہ دھڑکن 72 مرتبہ جو دھڑکن ہے دل کا، یہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر خفی میں اہم ترین ذکر کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کل احیان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اللہ کے ذکر یاد میں رہتے تھے. وہ دل کا ذکر ہے. میان عاشق معشوق رمزیز کرامن کاتبین راہم خبرنیز. اللہ اور عاشق اور معشوق کے بیچ میں ایسا راز و نیاز ہے کرامن کاتبین کو بھی علم نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. جان بوجھ کر ہوئے ہو، انجانے میں ہوئے ہو، جتنی بھی گناہ کوتاہی تقصیریں ہو مولا تو معاف فرما یا اللہ. ہم جیسے بھی ہیں پر بندے تو تیرے ہیں یا اللہ. نفس اور شیطان ہم تیرے طرف آنا چاہتے ہیں. یہ 2 دشمن جو ہمارے اندر چپ کے بیٹھے ہیں یا اللہ ہمیں تجھ سے دور لے جانا چاہتے ہیں یا اللہ. عافیت کا معاملہ فرما دے یا اللہ. نفس اور شیطان کو ہمارے تابع کر دے مولا. ان کو موقع ہی نہ دے کہ ہمیں آپ سے دور لے جائے. اے اللہ ہم کسی آزمائش امتحان کے قابل نہیں مولا. ہمیں گناہ کا موقع ہی نصیب نہ فرما. اے اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما، فضل اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ. ہماری جتنی بھی مشکلات ہے آسان فرما، جتنی بھی جائز حاجات ہے تو ہی پورا فرما. ہماری مشکلات کیا ہے، ہماری حاجتیں کیا ہے یا اللہ تجھ سے بہتر اور کون جانتا ہے یا اللہ. تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما. حاضرین میں جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار پڑے ہیں، ہسپتالوں میں جو بیمار پڑے ہیں، خداوند عالم
جہاں جہاں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ اپنی فضل سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب جتنے بھی مسلمان انتقال فرما چکے ہیں ابھی تک، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو گلی گلزار فرما، جنت کی باغوں میں سے باغیچے بنا دے۔ اے اللہ ہم جو زندہ ہے ہماری زندگی عافیت کے ساتھ گزار دے، یا اللہ کہ تیری رضا کے ساتھ گزرے، تجھے راضی کرتے کرتے موت آئے۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر حشر کی تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ حشر کی گھبراہٹ سے نجات عطا فرما، پل صراط سے عافیت سے پار کرا دے۔ یا اللہ قیامت کے دن تجھ سے ایسے حال میں ملاقات ہو تو ہم سے راضی، ہم تجھ سے راضی۔ الہ العالمین تمام بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے۔ الہ العالمین جو ہماری بیٹیاں، بہنیں، بھائی، بیٹے شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، مولا ان کا مناسب حال رشتہ نہیں مل رہا ہے، عافیت، خیر، محبت کے رشتے نصیب فرما، اپنی گھروں میں ان کو آباد کر دے، اپنی گھروں میں یا اللہ اپنے والدین جیسے وہاں بھی سکون، اطمینان، محبتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس مملکت پاکستان پہ رحم فرما، یہاں کے رہنے والوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ جو سفید طبقہ، سفید پوش طبقہ یا اللہ جس حال کو پہنچے، یا اللہ تجھ سے بہتر ان کا رکھوالی اور کون کر سکتا ہے۔ مولا یہ جو اس ملک کی بربادی چاہتے تو ان کو برباد کر دے، ان کی تو ہدایت کے لیے دعائیں نہیں نکلتی، کتنے موقع تو نے دیے، یہ ظالم پھر بھی باز نہیں آتے۔ یا اللہ عافیت اور خیر کے ساتھ معاملہ فرما، میرے جوانوں پر رحم فرما جو ڈگریاں لے کر صبح شام نکلتے ہیں، شام کو مایوس ہو کر گھر آتے، یا اللہ ان کو مایوسی سے بچا لے، یا اللہ ان کو مایوسیوں سے بچا لے، یا اللہ ان کو مایوسی سے بچا لے۔ یا اللہ اس ملک میں وہ حکمران نصیب فرما جو تجھے بھی محبوب ہو، عوام کو بھی محبوب ہو، جو اس ملک کو محبوب رکھنے والے ہیں، جو اس ملک کے خیر خواہ ہے۔ یا اللہ جو اس ملک کے بدخواہ ہے، یا اللہ ان کو اس ملک سے دور کر کے یا اللہ ان کو عبرت کے نشان بنا دے، اور یا اللہ جو اس ملک کے یا اللہ خیر خواہ ہے، خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کو آگے کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔